السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 واقعات شیئر کروں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام آیا تو میری باندی نے مجھ سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ میں نے پھر کہا نہیں۔ اس نے کہا شادی کا پیغام آ چکا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر دیں؟ میں نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ اس باندی نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ضرور شادی کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے امید دلاتی رہی یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبے اور دبدبے کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں خاموش رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دینے آئے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو ذرا تجھے بطور اصلہ دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ ذرا قبیلہ حتمہ بن معرف کی بنائی ہوئی تھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اس کی قیمت 4 درہم نہیں بلکہ 400 درہم تھی، جیسے کہ آگے ابن اساکر کی روایت میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شادی کر دی، تم وہ زیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا پیغام بھیج دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کے بیٹے علی کو کیا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا وہلاً، مزید اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو انصار کے وہی لوگ جو حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے، ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور تو میں کچھ نہیں جانتا، بس نہ ارشاد فرمایا ہے مرحبا وہلاً۔ ان لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما کر تمہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مرحبا بھی، یعنی کشادہ جگہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان دو میں سے ایک ہی کافی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی تو ان سے فرمایا اے علی، دلہن کے گھر آنے پر ولیمے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایک مینڈا ہے، میں وہ دے دیتا ہوں۔ وہ انصار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چند صاع مکی جمع کی۔ جب رخصتی کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے وضو کیا اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیا اور یہ دعا دی اے اللہ ان دونوں میں برکت نصیب فرما اور ان دونوں کے لیے اس رخصتی میں برکت نصیب فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک جھالر والی چادر اور ایک مصیزہ اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس کے اذخر میں گھاس بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک جھالر والی چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال اور اذخر گھاس بھرا ہوا تھا اور ایک مصیزہ بھی بھیجا، اور دونوں آدھی آدھی چادر کو نیچے بچھا لیتے اور آدھی کو اوپر اوڑھ لیتے۔